بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 24 گھنٹوں میں صبح اور شام 2 فائلز بناتا ہوں۔ اگر خبریں زیادہ ہوں تو میں دن میں باقیوں کی طرح 6 فائلز بھی بنا سکتا ہوں، لیکن اچھی خبریں بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ شام والی فائل صبح کی نسبت آدھے صارفین یا دوست سنتے ہیں، اس لیے اچھی 1-2 خبریں پچھلی فائلز کی بھی مجھے ڈالنی یا ایڈ کرنی پڑتی ہے تاکہ جو نہیں سن سکیں وہ بھی سن لیں۔ چلیں خبروں کی طرف چلتے ہیں کہ امریکہ نے 76 سعودی عرب افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ استنبول کے قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگی کو مارنے کی منظوری سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی۔ ادارے نے واقعہ کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جو بائیڈن انتظامیہ کو دے دی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ذاتی طور پر منظوری دی تھی۔ رپورٹ میں ذمہ داروں کے تعین کے نتیجے میں امریکہ نے سعودی عرب کے 76 شہریوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی نئی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ افراد بیرون ملک مقیم شہریوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان افراد میں اہم اداروں کے ارکان شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بعد سری لنکا کی حکومت نے کورونا سے مرنے والے مسلمانوں کی میتوں کی تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ عمران خان نے سری لنکن قیادت سے اس بارے میں بات کی تھی، جس کے بعد سری لنکا کی حکومت نے انہیں اسلامی طریقہ کار کے مطابق تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں سری لنکن حکومت کی جانب سے تدفین کی اجازت کے سرکاری فرمان کے اجراء کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس پر سری لنکن قیادت کا شکر گزار بھی ہوں۔ ادھر سری لنکن مسلمانوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیں گے تو آپ کو بے ایمان، جھوٹا اور ناقابل بھروسہ سمجھا جائے گا۔ برطانیہ میں کی گئی ایک دلچسپ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ جو لوگ کسی بھی سوال کا فوری اور بلا جھجک جواب دیتے ہیں، اکثر اوقات انہیں سچا سمجھا جاتا ہے اور ان کی بات بھی درست قرار دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ دیر سوچتے ہیں اور آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں، انہیں ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ جیمز کک یونیورسٹی برطانیہ کے ڈاکٹر زیانو نے برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں 7565 رضاکاروں پر 14 مختلف نفسیاتی تجربات کے بعد عکس کیا ہے۔ ایسے ہر تجربے میں پہلے ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کسی شخص کو سوال کرتے اور دوسرے کو جواب دیتے دکھایا گیا تھا۔ جواب دینے والے نے تیزی سے اور ٹھہر ٹھہر کر دونوں انداز میں سوال کا جواب دیا۔ ہر ویڈیو کے بعد رضاکاروں سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان تمام تجربات کا مقصد سوال کرنے والے کے اعتماد اور جواب دینے والے کی پھرتی کے درمیان تعلق معلوم کرنا تھا۔ رضاکاروں کی بڑی اکثریت نے تیزی سے جواب دینے والوں کو قابل بھروسہ اور دیانتدار قرار دیا، اگرچہ ملازمت کے انٹرویو میں کسی امیدوار کے فوری جوابات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ متعلقہ موضوع یا موضوعات پر زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں تیزی سے جواب دینے والا ہی سچا یا درست ہو۔ بعض مرتبہ کسی سوال کا درست یا نپا تلا جواب دینے کے لیے خاصی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران یادداشت میں معلومات کو ترتیب دینے سے لے کر موزوں ترین الفاظ کا جامع پہنانے تک جواب دینے والے کو خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ سماجی نقطۂ نگاہ سے اس تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ جواب دینے والے کی بات صحیح ہے یا غلط، بلکہ جواب دیے جانے کی رفتار کو بنیاد بناتے ہوئے رائے قائم کر لی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ انداز فکر خاصی حد تک غلط ہے، لیکن بہرحال یہ انسانی فطرت سے متعلق ایک حقیقت بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
دوستو، یہ تحقیق جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان ایک بار تو ساز باز کر کے حکومت میں آ چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ ان کے آنے کے چانسز نہیں ہیں۔ حمزہ شہباز نے بہادری کے ساتھ جھوٹے کیسز کا مقابلہ کیا، ان کی رہائی پر بہت خوشی ہو رہی ہے، ساتھ مل کر پارٹی کے لیے مزید کام کریں گے۔ انہوں نے 2 سال ناحق جیل کاٹی ہے۔ پی ٹی آئی ارکان بھی تحریک انصاف کو اب پسند نہیں کرتے، سینٹ الیکشن میں ان کے ارکان بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ عمران خان کی کارکردگی سے ان کے ووٹ بینک پر اثر پڑا ہے۔ عمران خان کو ووٹ دینے کا مطلب ووٹ چور کو جتوانا ہے۔ عمران خان کے اب دوبارہ چانسز نہیں ہیں، لہٰذا پی ٹی ارکان اسمبلی بھی اپنے لیے محفوظ راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ دھاندلی کے باوجود حکومت ڈسکا کا الیکشن نہیں جیت سکی۔ حکومت ڈسکا میں دوبارہ انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن کا چیلنج اس لیے کر رہی ہے کہ چوری پکڑی گئی ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ حکام پول کھول دیں گے اور پکڑے جانے والے چھوٹے چور بڑے چوروں کا بتا دیں گے۔ امپائر کو اغوا کرنے کے بعد بھی الیکشن ہار گئے، دوبارہ الیکشن سے پی ٹی آئی کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ لانگ مارچ کی تیاریاں عنقریب شروع ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ دوستو، پی ٹی آئی والے مریم نواز کے بیان کو پتہ نہیں کیوں سیریس نہیں لیتے، ان کو وقت ہی نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سدین ہے، ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سی پیک کی بنیاد پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری نے رکھی تھی۔ سی پیک کا نام اس لیے رکھا کہ پسماندہ علاقے کو فائدہ پہنچانا تھا، لیکن نالائق حکومت سی پیک منصوبہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان میں آج مہنگائی افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے۔ کٹ پتلی حکومت میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حکومت چلا سکے۔ جب سیاستدان، عدلیہ اور آرمی کے لیے ایک ہی قانون ہوگا تبھی کرپشن ختم ہوگی۔ علیمہ باجی کی سلائی مشینوں سمیت جگہ جگہ کرپشن ہے۔ اس نالائق حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ حکومت کو پہلی بار اپنے ہی ایم این ایز، ایم پی ایز اور اتحادیوں سے بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہی ایم این ایز اور اتحادی ہم سے بھی رابطے میں ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں۔ دوستو، پی ٹی آئی بلاول بھٹو کا بھی جواب نہیں دیتی، شاید اس کو بھی صدائی سمجھتی ہے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں صدائی ہم پر حکومت کریں گے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جب تک پاک آرمی ہے ہم پر کوئی صدائی پاگل مجنوں حکومت نہیں کر سکے گا، بے شک وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ پاکستان امن پسند ملک اور امن کے لیے کھڑا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ قوم کی حمایت سے تمام خطرات کے خلاف ہمیشہ مادر وطن کا دفاع کریں گے۔ 27 فروری 2019 کی مناسبت سے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ 27 فروری 2019 پاکستان کے تجدید عہد کا دن ہے کہ قوم کی حمایت سے تمام خطرات کے خلاف ہمیشہ مادر وطن کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان امن پسند ملک اور امن کے لیے کھڑا ہے، لیکن وقت آیا تو ہر چیلنج کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے گا۔ پاکستان نے پوری دنیا کو اپنی ذمہ دارانہ رویے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم نے بھارتی پائلٹ کو واپس بھیج کر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ہم ہمیشہ امن کے لیے کھڑے ہیں اور ہم مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعہ میں وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو قابل عمل معلومات فراہم کرنے کی صورت میں تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی، اور ساتھ ہی خبردار بھی کیا تھا کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی جارحیت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا، جو کہ ہم نے دیا۔ مشہور فرانسیسی مصنف میکسم ویواس نے حال ہی میں ایغور قومیت سے متعلق جعلی خبریں کے نام سے ایک نئی کتاب شائع کی ہے۔
انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ سکیانگ میں میں نے بہت سارے ایغور لوگوں کو دیکھا اور بہت سی مساجد بھی دیکھی تھی۔ میں نے ایک استاد کو چینی اور ایغور زبان کی تعلیم دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے باورچیوں کو حلال کھانا بناتے ہوئے دیکھا۔ یورپ میں ایغوروں کو مارنے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ واقعی سکیانگ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سکیانگ میں قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس میں سکیانگ کے بارے میں سنسنی خیز دعوے خالصتاً بدنیتی پر مبنی سیاسی تشہیر اور حقائق کے مکمل مخالف ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں 100 سے زائد ممالک کے 1200 سے زیادہ سفارتکاروں، صحافیوں اور مذہبی شخصیات نے سکیانگ کا دورہ کیا ہے۔ چین نے سکیانگ کے دورے کے لیے آنے والے مزید غیر ملکیوں کا بھی خیر مقدم کیا ہے جو خود حقائق کا بغور جائزہ لینے آئے تھے۔ امریکی ریاست ایریزونا میں سینکڑوں قیدی اپنی رہائی کی تاریخ گزر جانے کے باوجود کئی مہینوں سے اندر ہیں، جس کی وجہ کمپیوٹر پروگرام کی خامیاں ہیں جنہیں تقریباً 1.5 سال بعد بھی دور نہیں کیا گیا۔ قیدیوں کی معلومات اور ان کی رہائی سے متعلق امور کو خود کار بنانے کے لیے 2019 میں ایک خصوصی سافٹ ویئر بنوایا گیا تھا، اگرچہ اس سافٹ ویئر کی تیاری پر ایریزونا حکومت کی جانب سے $24 ملین خرچ کیے گئے تھے، لیکن آزمائش کے دوران اس میں ہزاروں ٹیکنیکی خرابیاں سامنے آئیں، جن کے بارے میں وہاں کے عملے نے اعلیٰ حکام کو بتا دیا۔ تاہم اعلیٰ حکام نے عملے کی تمام شکایات اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے نومبر 2019 سے یہ سافٹ ویئر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حکام نے تمام ملازمین کو خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس سافٹ ویئر پر خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے، لہذا اس کا استعمال ہر صورت میں شروع کر دیا جائے۔ ٹیکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ سافٹ ویئر میں 14,000 ٹیکنیکی خامیاں سامنے آئی تھیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حکام کو خبردار بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال گزشتہ 16 ماہ سے جوں کی توں برقرار ہے۔ ویسے تو سافٹ ویئر کی خرابی سے دنیا بھر میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے مختلف اور زیادہ سنگین ہے کیونکہ سافٹ ویئر کی خرابی نے سینکڑوں قیدیوں کو مہینوں تک رہائی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔